بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرا شوہر گور کن تھا۔ قبر کھودتے وقت میرا شوہر چپکے سے قبر کی کچھ مٹی اپنی جیب میں ڈال لیتا اور جب صبح اٹھتا تو شوہر کی جیب پیسوں سے بھری ہوتی تھی۔ ایک دن اچانک شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ مر گیا۔ یوں جب شوہر کو دفنانے لگے تو اس کے قبر کی مٹی میں چپکے سے اپنے دوپٹے میں چھپا کر گھر لے آئی، مگر صبح آنکھ کھلی تو جان ہی نکل گئی۔ میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے چاچا چاچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے خوشی سے مجھے گود لے لیا اور بڑی محبت سے میری پرورش کرنے لگے۔ میرے ماں باپ بھی غریب لوگ تھے اور چاچا چاچی بھی مزدوری کرتے تھے۔ ہمارے جیسے غریب گھروں میں تو کیا بچے کیا عورت اور مرد سب ہی کام کرتے ہیں تو گھر کی گاڑی دھکے سے چلتی ہے، مگر میری چاچی مجھے کام پر نہیں لے جاتی تھی، مجھے وہ گھر پر ہی رکھتی تھی۔ میں نے کئی بار ان سے کہا کہ مجھے بھی کام پر لے جایا کریں، مگر وہ منع کر دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے استانی کے پاس قرآن مجید اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اس کا بڑا دل ہے کہ میں اسکول جا کے بھی پڑھوں، اور جب وہ بچوں کو صاف کپڑوں میں بستے اٹھائے دیکھتی تو بڑا دل مچلتا ہے کہ میں بھی اسی طرح اسکول کی وردی پہن کر پڑھنے جاؤں، مگر ان کی اتنی بساط نہیں تھی کہ میری کتابوں کاپیوں وغیرہ کا خرچ برداشت کر سکتے۔ وہ دونوں میاں بیوی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے جہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ کام بہت محنت کا پر مزدوری بہت کم تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ ہاں، ان کے جو بس میں ہوتا تھا وہ ضرور میرے لیے کرتے تھے اور مجھے استانی کے پاس پڑھنے کو بٹھا دیا۔ یہ ان کی محبت ہی تھی، ورنہ میرے سگے ماں باپ بھی ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ میرا اتنا خیال نہ رکھتے۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی، استانی بھی مجھ سے خوش تھی اور عربی کے ساتھ انہوں نے مجھے اردو بھی لکھنی اور پڑھنا سکھا دی تھی۔ ابھی میری عمر 16 سال ہی ہوئی تھی کہ چاچی کو میرے رشتے کی فکر لگ گئی۔ وہ اکثر چاچا سے بھی کہنے لگی کہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھے۔ چاچا کہہ دیتا تھا، پورا دن تو تیرے ساتھ ہی مزدوری کرتا ہوں، اب تو ہی بتا ان لوگوں میں سے اچھا رشتہ کہاں سے لاؤں تیری لاڈو کے لیے۔ انہی باتوں میں سال گزر گیا۔ پھر اچانک میں نے چاچی کے منہ سے سنا کہ اس نے میرے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے جو اسے پسند بھی آیا ہے۔ میں کیا بولتی، شرما کر چپ ہو گئی۔ پھر کئی دن تک چاچا اور چاچی میں خسر پھسر ہوتی رہی۔ میں خاموشی سے صورتحال دیکھ رہی تھی کہ کب بلی تھیلے سے باہر آئے گی۔ ہر ایک دن چاچی جب کام سے واپس آئی تو اس کے پاس ایک ڈبہ تھا جو سرخ سرخ میٹھی سی گلاب جامنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے کب کچھ نہیں پوچھا اور جلدی سے کھول کر اس میں سے گلاب جامن کھانے شروع کر دیے۔ مجھے یہ مٹھائی شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ استانی جی کے ہاں بھی جب کوئی بچہ قرآن پاک مکمل کرتا تو وہ یہ مٹھائی لوگوں میں تقسیم کرواتی تھی۔ اب جو اتنی ساری مٹھائی دیکھی تو خود پر قابو نہ رہا۔ جب میں نے 2-3 گلاب جامن کھا لیے تو اچانک خیال آیا کہ یہ کس خوشی میں اتنی مٹھائی ہے، یہ تو پوچھ لوں۔ چاچی مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اب جو مجھے اپنی جانب دیکھتے پایا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی، کہنے لگی کہ اس نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور یہ مٹھائی لڑکے نے دی ہے۔ میں شرم سے لال گلابی ہو گئی اور ڈبہ وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کچھ دن بعد ہی مجھے سادگی سے رخصت کر دیا گیا۔ چند لوگوں کے ساتھ میرا شوہر بارات لے کر آیا جہاں میری چاچی اور چاچا نے شربت پلا کر ان کا استقبال کیا اور نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ میری چاچی نے وقت رخصت مجھے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا اور کہنے لگی کہ وہ تو چاہتی تھی کہ کسی شہزادے سے میرا بیاہ ہو، مگر ہم غریب مزدور ہیں، ہمارے دروازے بیٹیوں کی عزت چھپانے کے لیے کمزور ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں کسی اپنے سے بہتر گھر میں بیاہوں، بس میری بچی ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، اب تو جا کر اپنا گھر بسا، آگے جو تیرا نصیب۔ میں بھی اس کے گلے لگ کر بہت روئی، آخر اس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ شادی کے وقت جو چند لوگ
ہمراہ تھے۔ وہ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جب میرے شوہر نے مجھے ایک قبرستان کے گیٹ پر لے جا کر کھڑا کر دیا تو میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ شادی کے بعد رخصت ہو کر سیدھا قبرستان؟ ابھی میں انہی سوچوں میں غرق تھی کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی دیوار کے ساتھ ہی بنے ایک چھوٹے سے کوارٹر کا تالا کھول کر مجھے اندر لے کر چلا گیا۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور میں نے تو ابھی تک اپنے شوہر کو بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ کوارٹر اندر سے کشادہ تھا۔ میرے شوہر نے بستر بھی سجایا ہوا تھا اور میں نے دیکھا گھر میں ضرورت کی سبھی چیزیں نظر آ رہی تھی، جبکہ میں تو خالی ہاتھ ہی آئی تھی، بغیر کسی جہیز کے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں آرام سے یہاں بیٹھ جاؤں، یہ اب میرا ہی گھر ہے۔ اب میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ایک کپول صورت انسان تھا، عمر میں تو مجھ سے کافی بڑا تھا مگر عمر رسیدہ نہ تھا، جوان اور صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ خیر میں نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ کچھ دن بعد جب مجھے احساس ہوا کہ میری چاچی نے واقعی بہت کچھ دیکھ کر ہی میرا رشتہ یہاں کیا تھا۔ میرا شوہر ایک گورکن تھا، مرنے والوں کی قبریں بناتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اپنے مرحومین کی قبروں کی دیکھ بھال کے لیے مہینے کے پیسے دے جاتے تھے۔ ہر قبر کی دستیابی اور کھدائی پر بھی وہ کافی نوٹ کما لیتا تھا۔ میرے اپنے گھر کی بنسبت یہاں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ ایک الماری میں میرے لیے خوبصورت لباس اور زیور بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہاں مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، سوائے اس کے کہ میرا گھر قبرستان میں تھا۔ گھر کا ایک دروازہ قبرستان کے باہر تھا، جبکہ دوسرا دروازہ قبرستان کے اندر ہی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر دن اور رات کی قید کے بغیر کسی بھی وقت دستک ہو جایا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مرنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس وجہ سے جنازہ آنے سے پہلے ہی لواحقین آ کر قبر کا انتظام کرواتے اور اس کے لیے ہمارا ہی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ اور یہاں اور کوئی نہ گھر تھا اور نہ ہی کوئی محلے داری تھی، اسی لیے جب شوہر قبرستان میں کام کر رہا ہوتا تو میں اکیلے پن سے گھبرا کر وہیں دور کہیں کھڑی ہو جاتی اور دیکھتی رہتی کہ کس طرح لوگ آ کر اپنے مرحومین کی تدفین کرتے ہیں اور پھر روتے دھوتے جلد سے جلد یہاں سے واپس پلٹنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو قبر کے حوالے کر کے کچھ تو ایسے جاتے ہیں کہ واپس پلٹ کر بھی نہیں آتے، جبکہ کچھ ہفتہ 10 دن یا 40 دن تک چکر لگاتے اور پھر دنیا داری کی مصروفیات میں گم ہو جاتے، یہ سوچے بغیر کہ ایک دن انہوں نے بھی اسی جگہ کو مستقل ٹھکانہ بنانا ہے۔ خیر تو اب میں اکثر یہی مشاہدہ کرتی اور اب یہی میری وقت گزاری کا ذریعہ تھا۔ میرا شوہر ویسے تو ایک سخت مزاج انسان تھا، مگر میرے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی اچھا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور مجھ سے بہت نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک عجیب سی بات دیکھی تھی، وہ یہ کہ میرا شوہر جب بھی کسی مردے کو دفنا کے اس کی قبر پر مٹی ڈالتا تو جب تک اس میت کے گھر والے کھڑے ہوتے تو وہ کچھ نہ کرتا، مگر جیسے ہی میت کے گھر والے چلے جاتے تو وہ قبر کی کچھ مٹی اٹھاتا اور اپنی جیب میں موجود کسی چیز میں ڈال لیتا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ ہر قبر پر یہی کرتا ہے۔ میں بڑی حیران تھی کہ یار ایسا کیا ہے اس میں اور وہ کیوں قبر کی مٹی اٹھا لیتا ہے، مگر پھر میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے علم ہوا کہ وہ ہر قبر کی مٹی نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ کوئی محسوس قبر ہی ایسی ہوتی تھی جس کی مٹی اٹھا کر وہ جیب میں ڈال لیتا۔ دوسرے دن میں دیکھتی کہ اس کی وہی جیب جس میں اس نے مٹی ڈالی ہوتی تھی وہ نوٹوں سے بھری نظر آتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی، مگر مجھ میں ہمت نہ تھی کہ اس سے اس کے بارے میں کوئی سوال کرتی۔ اب تو جب وہ رات میں کسی دستک پر قبرستان جاتا تو گھر کا قبرستان میں کھلنے والا دروازہ باہر سے بند کر جاتا۔ میرے پوچھنے پر کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ یہی کہتا کہ میری حفاظت کے خیال سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی مجھے نقصان پہنچا جائے۔ میں نے بھی اس بات پر یقین کر لیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا اور پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا، مگر میرے دل میں اس کی یہ بات تھی کہ وہ قبر سے مٹی کیوں اٹھاتا ہے اور پھر اس کے دوسرے کے دن اس کی جیب سے نوٹ کیسے نکل آتے ہیں۔ یہ چیز میرے دماغ میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں جب بھی خالی بیٹھی ہوتی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک رات جب میں بے خبر سو رہی تھی، گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ میرا شوہر بھی اس وقت گھر میں نہیں تھا، بلکہ وہ رات گئے ایک قبر کی تیاری کے لیے قبرستان گیا تھا اور مجھ سے کہہ گیا تھا کہ میں آرام سے سو جاؤں، اسے آنے میں صبح ہو جائے گی۔ وہ جب بھی اس طرح کہہ کر جاتا تو دوسرے دن صبح ہی گھر آتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بے فکری کے ساتھ سو جاتی تھی۔ جب زوردار دستک سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چند لمحے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر گھر کے باہر والے دروازے پر دستک کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں اٹھی، یا الہی خیر، اس وقت کون آ گیا ہے؟ میں نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے کسی نے کہا کہ دروازہ کھولو، تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو مجھ پر ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور ہسپتال کا کچھ عملہ اسٹریچر پر میرے شوہر کی میت لے کر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا دوست ہے اور یہ کہ وہ لوگ چائے پینے کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر روڈ پر کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے میرا شوہر موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ اس کا دوست پیچھے تھا، اس لیے وہ بچ گیا اور ایمبولینس کو کال کر کے اور ڈاکٹر سے میرے شوہر کے مرنے کی تصدیق کر کے اب اسے گھر لے آیا ہے۔ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کون تھا۔ میں تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود اپنے شوہر کی کچلی ہوئی اور خون میں لت پت لاش دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر میں چاچی اور کچھ خواتین موجود تھی اور باہر قبرستان میں میرے شوہر کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں چاچی کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر وہ بیچاری بھی مجھے تسلی دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی۔ آخرکار میرے شوہر کو دفنا دیا گیا۔ جب سب چلے گئے تو میں خاموشی سے اس کی قبر پر گئی۔ میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھی اور جب میں واپس جانے لگی تو ایک دم میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے اس کی قبر کی کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ لی اور گھر چلی آئی۔ گھر پر چاچا اور چاچی تھے جو میرے ہی پاس رک گئے تھے کیونکہ میری حالت بھی اچھی نہ تھی۔ دوسرا، اس گھر میں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، بلکہ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی جو میرا شوہر مجھے دیتا رہتا تھا۔ دوسرے دن جب میں سو کر اٹھی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ میرے شوہر کی قبر کی مٹی کے حوالے سے ہی آیا تھا، کیونکہ میرا شوہر جب بھی یہ مٹی اٹھاتا تھا دوسرے دن اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوتی تھی اور یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اب میں نے بے اختیار ہی اس کی قبر کی مٹی اٹھا تو لی تھی۔ اس کے پیچھے بھی شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ جس میں قبر کی مٹی بندھی ہوئی تھی واپس آ کے وہیں بیڈ کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اب جو اٹھ کر میں نے دوپٹے کی جانب دیکھا تو میری جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ میری چیخیں سن کر چاچی دوڑی آئی اور جب اس نے بھی وہ دوپٹے کی جانب دیکھا تو وہ بھی دہشت زدہ رہ گئی۔ میں تو اس راز سے پردہ اٹھانے کے چکر میں مزید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ چاچا اور چاچی چاہتے تھے کہ میں اب یہاں نہ رہوں اور ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں کیونکہ وہ مجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، مگر اب تو جب تک میں حقیقت تک نہ پہنچ جاتی ہرگز بھی یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ انہی دنوں میرے درد زا شروع ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں میری گود میں میرے شوہر کی نشانی جیتا جاگتا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس بچے کو پا کر میرا یہ ارادہ مزید پختہ ہو گیا کہ یہ جو بھی کچھ ہے میں اسے جان کر ہی رہوں گی۔
اب میں روز اپنے شوہر کی قبر پر جاتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی، مگر مجھے سکون نہیں تھا۔ مجھے مسلسل ایسا لگتا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو میں نہیں جانتی۔ اب مجھے خواب میں اکثر اپنا شوہر نظر آتا تھا، جو بہت ہی تکلیف اور درد میں نظر آتا، اور وہ مجھ سے التجا کرتا کہ میں اس کی مدد کروں، مگر میں اس کے علاوہ کیا کر سکتی تھی کہ مزید دعائیں اور اس کی بخشش کے لیے کچھ کروں۔ ایک دن میں اسی طرح قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ مجھے ایک آدمی نظر آیا جو میرے شوہر کی قبر پر بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ میں تو اپنے شوہر کے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتی تھی۔ جب وہ آدمی وہاں سے اٹھا تو میں نے اسے دیکھا، ایک دم چونک گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو اس رات میرے شوہر کی میت لے کر آیا تھا اور خود کو میرے شوہر کا دوست بتا رہا ہے۔ جب میں نے اسے پہچان لیا تو اس وقت تک وہ کچھ آگے بڑھ چکا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکی اور قبرستان کے دروازے پر میں نے اسے روک لیا۔ پیچھے جب مڑ کر اس نے مجھے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، مگر میں نے اسے التجا کی کہ وہ میرے ساتھ گھر چلے، مجھے اس سے اپنے شوہر کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ کافی گھبرایا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے گھر لے آئی۔ اس وقت میرے چاچا اور چاچی گھر پر نہیں تھے، وہ اپنی مزدوری پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا، پھر اپنا بچہ لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تب میں نے اس سے یہ کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں، تم ان کے جواب دے دو تاکہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ بچہ میں نے تمہارے قدموں میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ تمہارے دوست کی نشانی ہے، تو شاید تم اسے دیکھ کر مجھ سے وہ سب سچ بیان کر دو جو میں نہیں جانتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے سوالوں کے جواب درست ضرور دے گا اور کچھ بھی اس سے نہیں چھپائے گا، جو بھی ہے سب کچھ اسے بتا دے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پل کی گھڑی بھی اس گھر میں نہ گزاروں اور یہاں سے نکل جاؤں، مگر کچھ قرض تھے جو مجھے لٹانے تھے۔ اس وجہ سے میں نے اسے بھی اپنے اوپر بیتنے والی صورتحال سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہ میری مدد کرے گا کیونکہ وہ خود بھی کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ دوسرے دن میں نے چاچی سے کہا کہ وہ کچھ دن مزدوری پر نہ جائے، گھر میں میرے بیٹے کے پاس رہے۔ مجھے کچھ کام ہے، اسی لیے میں کہیں جاؤں گی۔ چاچی مان تو گئی، مگر اس نے مجھ سے بہت پوچھا کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں۔ جب اسے وہ دوپٹے والا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی بہت سہم سی گئی تھی اور ہر روز مجھے یہی کہتی تھی کہ میں واپس اپنے گھر چلی چلوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یقین رکھے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح میں قبرستان سے نکل کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں کا مجھے بتایا گیا تھا۔ وہاں میرے شوہر کا دوست پہلے سے موجود تھا۔ وہاں سے ہم بس میں بیٹھے اور پھر دور دراز کے ایک سٹاپ پر اتر گئے۔ وہاں سے بھی کتنا ہی پیدل چل کر ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو بالکل ویران تھی، مگر اس ویران جگہ پر ایک نیم دائرے میں لگے درختوں کے جھنڈے کے بیچ ایک کچا جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس جھونپڑے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ لمبی سی تسبیح ہاتھ میں پکڑے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے تسبیح روکی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک جانب ایک کھڑی چرپائی اور کچھ موڑے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں موڑوں پر بیٹھنے کے کہا تو ہم اس کی طرف بیٹھ گئے اور خود وہ چرپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ دنیا سے دور اس ویرانے کو مسکن بنایا ہوا ہے، پھر بھی تم جیسے ضرورت مند آ ہی جاتے ہیں۔ کہو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے رب کریم نے تم لوگوں کو یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر کے دوست نے بابا کو تمام حقیقت بتا دی، ساتھ ہی میں نے بھی جو مجھ پر بیتی تھی وہ بھی بیان کر دیا۔ یہ سب سن کر وہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کے دوست کو جھونپڑے سے باہر نکال دیا اور ان سے کہا کہ دوبارہ یہاں مت آنا، مگر وہ ان کے پیر پکڑ کر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ساتھ ہی میں نے بھی منت زاری جاری رکھی۔ بڑی دیر بعد جب ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور یہ کام کرو۔ ہم ان کی
کی ہدایت سن کر باہر نکل آئے اور پھر وہی طویل سفر کر کے واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس بار میرے شوہر کا دوست بھی میرے ساتھ ہی تھا اور وہ میرے ساتھ ہی گھر آیا۔ چاچی نے جب اسے میرے ساتھ دیکھا تو وہ بہت زیادہ شک میں پڑ گئی کہ یہ اجنبی شخص تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تب میں نے آگے بڑھ کر اسے بتایا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے گھر میں موجود تمام روپیہ، پیسہ اور زیور جو بھی موجود تھا اکٹھا کیا اور اس آدمی نے کہا کہ وہ بھی صبح اپنا تمام مال و اسباب لے آئے گا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے ہی گزاری۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ آدمی واپس آ گیا۔ اب ہم نے یہ سب مال اسباب لیا اور شہر کی مختلف رفاہی اداروں کو صدقہ کر دیا کیونکہ بابا جی نے ہمیں یہی کرنے کا کہا تھا۔ مدثر جو میرے شوہر کا دوست تھا اس کے بعد واپس بابا جی کی طرف چلا گیا جبکہ میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے چاچی سے کہا کہ چلو اب اپنے گھر واپس چلتے ہیں۔ چاچی تو خوشی سے تیار ہو گئی کیونکہ جب سے میرے دوپٹے والا واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے دوپٹے میں سے کلبلاتے ہوئے سانپ نکلے تھے۔ وہ تو جب سے ہی جانے کو کہہ رہی تھی۔ جانے سے پہلے میں نے آخری بار اپنے مرحوم شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ ہم تو اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، کیوں آپ کے دل پر شیطان کا غلبہ ہوا اور پیسے کی لالچ میں آپ انسانیت سے ہی گر گئے؟ آپ نے مردوں کا سودا کیا، قبر سے تازہ مردے نکال کر اسپتالوں اور مختلف اداروں کو فروخت کرتے تھے۔ یہ نہ سوچا کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ میں نے جب تجسس کی وجہ سے آپ کی قبر کی مٹی اٹھائی تو وہ مٹی میرے دوپٹے میں سانپ بن گئی۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، مگر آپ کے پارٹنر اور دوست نے مجھے تمام حقائق سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی آپ کا یہ حشر دیکھ کر بہت ڈر گیا ہے اور اس نے بھی سچی توبہ کر لی ہے۔ میں نے وہ تمام مال و اسباب جو آپ نے اس غلیظ کام سے اکٹھا کیا تھا آپ کی طرف سے غریبوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ اللہ آپ پر مہربانی فرما دیں گے۔ میں آپ کے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں اور حق حلال کی کمائی سے اس کی پرورش کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی اور چاچا چاچی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ مدثر نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ وہ اب بالکل بدل چکا تھا، دکان کھول لی تھی، سر پر ٹوپی اور 5 وقت کا نمازی ہو چکا تھا۔ اس نے چاچی سے میرا ہاتھ مانگ لیا مگر ابھی چاچی نے سوچنے کا وقت اور میں نے بھی مزید وقت لیا، اس لیے اور پھر میں نے بابا جی کی اجازت کے انتظار میں مدثر کو مزید انتظار کروایا، لیکن وہ بار بار میرے گھر کے چکر لگاتا اور میرے لیے رشتہ بھیجتا، تو اسی لیے پھر میں نے ہاں کر دی اور میری مدثر سے شادی ہو گئی